آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا۔ فوج شاہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا 81 سپاہ کا، اور گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا۔ اڑتی تھی خاک حال یہ تھا بارگاہ کا، وہ بھائی وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے، تنہا میدان قتال میں کھڑے تھے، نہ علی اکبر تھے نہ قاسم تھے۔ یہی عاشور کی صبح تھی کہ جب صبح میں لشکر کشی ہوئی تھی، سب بندی ہوئی تھی، تو علی اکبر کھڑے تھے، عباس باغ کو پکڑے ہوئے تھے، قاسم چچا کی کنک برابر میں تھے، اور محمد نیچے لیے ہوئے تھے۔ اب سب اپنی اپنی قربانیاں دے چکے، اور محمد زخمی ہو کے جام شہادت نوش فرما چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، عباس بازو کٹا چکے، علی اکبر سینے پہ بچے کھا چکے، علی اکبر علی اصغر تیرے ستم سے نہر ہو چکے۔ اب تنہا حسین ہیں، نہ کوئی یاور ہے نہ کوئی مہربان۔ خیمے کی ڈوری پہ آئے اور ایک آواز دی، یا زینب ام کلثوم، وہ یا سکینہ و سکینہ، علیکم من السلام، وہ سلام علی نسبت الذی قبلا اولاد ہونا، وہ رجال ہونا لنصرتا، بہن تم پہ سلام، سکینہ تم پہ سلام، ماں کی کنیز فضہ تم پہ سلام۔ جب یہ آواز خیمے میں پہنچی تو فضہ نے خیمے سے منہ نکالا اور انہوں نے کہا میرے شہزادے کیا ارادہ ہے؟ کہ فضہ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کبھی پلٹ کے نہ آئیں گے۔ اور فضہ نے دونوں ہاتھ سینے میں مارے، ارے کیا قیامت آ گئی، جھولا جھولانے اور علی رہ گئی، گودی کھلانے اور علی رہ گئی، آئے میرا شہزادہ۔ بہن نے عمدہ سنا کہ بھائی آخر نصرت کو آیا ہے، خیمے کے در کے قریب آئی اور آگے آواز دی، بھیا بہن سے مل کر جاؤ گے، میرے ماں جائے آخری ملاقات نہ کرو گے؟ گردن جھکا لی، سب نیچے کر لیا، خیمے میں داخل ہوئے، چاروں طرف سیدانیاں تھیں، درمیان میں حسین۔ زینب نے رو کے پوچھا کہ یاور کہاں گئے؟ عباس قاسم اور علی اکبر کہاں گئے؟ مسلم کے لال دلبر حیدر کہاں گئے؟ میرے بزر عقیل کے دلبر کہاں گئے؟ کوئی نہیں رکاب شہدی پناہ میں، شہ نے کہا کہ سوتے ہیں سب اپنا، ہمشیر سب ہمارے مددگار مر گئے، بھائی بھتیجے بھانجے انصار مر گئے، اکبر بھی کھا کے نیزائے خونخوار مر گئے، بازو کٹا کے بھائی علمدار مر گئے، کوئی نہیں رکاب شہدی پناہ میں۔ رخصت و جلد فاطمہ کے نور عین کو، جزبار کر نہیں کوئی چارہ حسین کو۔ بہن نے باہیں گردن میں ڈال دی، بھیا آپ کے جانے کے بعد اس گھر کا کیا ہوگا؟ میرے ماں جائے یہ بات کیسے سنبھالوں گی؟ ابھی بہن لکھتی ہوئی تھی کہ ام کلثوم نے اور بیویوں کو آواز دی، ارے آؤ آؤ سب مل کے میرے ماں جائے کو روکو۔ زیدانیوں نے حلقہ میں لے لیا، زینب علیہ مقام آگے بڑھیں، بدو فکرے کہنے لگی بھیا آپ کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، میں نے علی اکبر کو فدا کر دیا آپ بچ جائیں، اور محمد کو اجازت دے دی آپ بچ جائیں، قاسم کو نثار کر دیا آپ بچ جائیں، بھیا آپ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے؟ فرمایا میرے بچنے کی ایک صورت ہے۔ پر بے قرار ہو گئی، کہنے لگی بھیا جلدی بتاؤ بہن وہ کرے گی؟ کہ بہن اب دو گلے باقی ہیں، ایک حسین کا گلا ہے کہ اسلام کا گلا ہے، چاہے حسین کا گلا کٹا
फिरा, जाने की तैयारी हुई, असलाए हर बदन में लगाए। जब हथियार लगा दिए तो फिर ज़ैनब सामने आई और कहने लगी भैया सैदानियों की मर्जी ये है कि भैया आपको रुखसत करने वाला कोई नहीं है। भैया ये बीबियां ये चाहती हैं कि आपको रुखसत करें। पैमान फरमाने लगे बहन ये बीबियां कैसे रुखसत करेंगी? क्या ये हल्का बनाएंगी? ये हल्का बनाएंगी तो रोया खड़े होंगी, आप दरमियान हल्का आ जाना। हुसैन आमादा हो गए, सैदानियां तो रोया खड़ी हुई। इमाम हुसैन हल्के में आए, उम्मे फरमा को देखा तो कासिम याद आए, उम्मे रबाब को देखा तो अली असगर याद आए, उम्मे लैला को देखा तो सीने में बच्ची लगी, अली अकबर याद आए, ज़ैनब को देखा तो अनु मोहम्मद याद आए। आखिर में एक छोटी सी बच्ची दामन को पकड़ के आ गई, जिसको मीर अलीस ने कहा है बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे, बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे। और पटके में शायद लेके सकीना के हाथ थे, सकीना ने हाथों को पटके में डाल दिया। अरे मेरे बाबा मख्तल को जाने न दूंगी, गोद में उठा लिया, प्यार करने लगे। गले के मुझसे लिए प्यार किया। बच्ची कहने लगी बाबा आप जा रहे हैं तो सरे शाम को वापस आइएगा। फरमाने लगे बेटा हम आज शाम को नहीं आएंगे। तो कहने लगी कि बाबा फिर शाम को नहीं आइएगा तो मैं सोऊंगी कहाँ? शाम को आप कहाँ रहेंगे? कि शाम को हम जंगल में रहेंगे। भाई इतना कहा मीर अलीस की ज़बानी, बाबा नींद अरे नींद आएगी जब आपकी मुंह पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी मुंह पाऊंगी बाबा। मैं शाम को जंगल में चली